یہ تو 31 ماہ ہو چکے ہیں، آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، تو یہ کیا ویک اپ کال ہے گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں، جہاں تک پی ڈی ایم کا اور یہ جو سینٹ کے الیکشن کے تناظر میں آپ نے بات کی اس کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے تو یہ ایک خوشائن صورتحال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جو مخالف جماعتیں ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کا اتحاد بنایا تھا، وہ آپس میں اس وقت انتشار کا شکار ہیں اور آپس میں دست و گریباں ہیں۔ پی ڈی ایم میری رائے میں ایک ایسا الائنس تھا کہ جس کو کہتے ہیں ان ریزنیبل اور ایک اللاجیکل سا الائنس تھا، مختلف نیچرل بھی کہتے ہیں، ہاں ان نیچرل کہہ سکتے ہیں آپ، جس کے پیچھے کوئی دلیل یا وہ نہیں تھی، آرگومنٹ نہیں تھا، مطلب سب آپس میں اکٹھے ہو گئے تھے اور صرف کرسی کی جدوجہد تھی۔ تو اس کی وجہ سے دیکھیں، جب اس طرح کی الائنسز بنتے ہیں تو ان میں پھر غیر فطری الائنسز، تو ان میں پھر یقینی طور پر دراڑیں بھی پڑتی ہیں، معمولی سا چیلنج آ جائے تو وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں سینٹ میں جو کچھ ہوا اس میں وہ دراڑیں پڑ گئیں، اور میرے خیال میں اب بجائے اس کے کہ پی ڈی ایم کے رہنما اس کو ان دراڑوں کو پاٹنے کی کوشش کریں اور دوبارہ سے اتحاد کی طرف جائیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں انگیج ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے تو یہ ایک اچھا موقع ہے، اور حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو اس طرح کی اپوزیشن، ڈیوائیڈڈ اپوزیشن کا سامنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس چیلنج سے نبردازمہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ جو کہتے ہیں کنٹرول والی بات ہوتی ہے نا، کہ سینٹ میں تو چلیے ہو گیا، جب قومی اسمبلی میں جب یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ تھا تو وہاں پہ تو حکومت کے اپنے بندے ذرا ڈاما ڈول ہوئے تھے، آگے پیچھے ہوئے تھے، بعد میں نعرے بھی انہوں نے مارے، لیکن معاملات تو کنٹرول میں وہاں پہ بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں، جیسے ہر نظام کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، اسی طرح ہر نظام کی اپنی خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اور جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام کی یہ ایک اس کو آپ خرابی کہہ لیں، کمزوری کہہ لیں، کہ اس میں لوگ اپنی وفاداریاں وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ ممبران پر بھی زیادہ وہ نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سیاسی کلچر ہے پاکستان کا، اس میں بعض اوقات پارٹی پالیسیز چونکہ بعض اشخاص کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ جو پارٹیاں ہیں ہمارے پاکستان میں، شاید کوئی بھی جمہوری پارٹی یعنی ڈکٹیٹرز ہیں، یعنی پارٹی ظاہر ہے، اور موروثی پارٹیاں ہیں، تو جب ارکان کو ناراضگی ہوگی تو وہ نیچرلی کسی نہ کسی طرح سے اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے، جو کہ غلط چیز ہے۔ میں اس کو سینکشن نہیں کر رہا، نہ اس کی میں کوئی سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن اس میں تو پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے، اور اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم نے پی ایم ایل این کے ووٹ کو ٹکٹ کو استعمال کر کے یہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی وفاداریاں اپنے لیے حاصل کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک غیر اخلاقی اور ایک غیر سیاسی اور ایک غیر جمہوری طرز عمل تھا، اور آپ نے اس وقت بھی اس کو کنڈیم کیا تھا اور آپ نے بات بھی کی تھی۔ لیکن اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا سینٹ کی بھی میں بات کر لیتا ہوں، آپ کے کولیگز ہیں، ظاہری بات ہے آپ بھی سینٹ میں رہے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ یہ جو مریم نے کہا کہ باپ کے یعنی پن انٹینڈنٹ کہ ان کے کہنے پہ ان کی سپورٹ سے اگر آپ آ گئے، انہوں نے ووٹ دے دیے، تو یہ جو بلوچستان عوامی پارٹی والے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ سے صادق سنجرانی، گیلانی صاحب کو لایا، اب ایک آزاد پارلیمانی گروپ بن جاتا ہے، وہ ادھر آ جاتا ہے۔ یہ ہو رہا کیا ہے؟ واٹ آر دا ڈائنامکس آف دس؟ ڈائنامکس تو دیکھیں جی بڑی واضح ہیں، کہ یہی ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ سیاست کی وہ پیچیدگیاں ہیں اور پارلیمانی جمہوری نظام کی وہ پیچیدگیاں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کو دیکھا جائے تو پی ڈی ایم میں سینٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں، اپوزیشن جو ہے، اس میں سینٹ میں پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، 21 کے قریب سیٹیں ان کی ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کی 17 ہیں، تو نیچرلی اگر اپوزیشن لیڈر بننا تھا وہ تو پیپلز پارٹی کا ہی بننا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اسی پر اختلاف تھا، وہ اعظم تارڑ صاحب کو بنانا چاہ رہے تھے، دستخط بھی شروع کر دیے تھے، دستخط کی مہم بھی شروع کر دی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے جو سیاسی داؤ ہیں وہ اچھے طرح سے کھیلے، اے این پی کو بھی ساتھ ملا لیا، دیگر جماعتوں کو بھی ملا لیا۔ جہاں تک یہ آزاد گروپ کا تعلق ہے، جنہوں نے گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کی ووٹنگ سٹرینتھ جو ہے وہ تقریباً 30 تک پہنچ گئی، 30 ممبران نے ان کو ایکسیپٹ کیا ایز اپوزیشن لیڈر۔ یہ تو انہوں نے اب بنا دیا اپنا ایک آزاد گروپ، جو کہ حکومت سے آزاد ہے، اور سینٹ میں اب اس کو اس طرح سے چلایا جائے گا۔ میرے خیال میں تمام ممبران کو قانونی طور پر، آئینی طور پر تو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ اپنا ایک آزاد گروپ بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں، اور پھر وہ جس طرح بھی ووٹ اپنا ڈالیں یا اپنے رائے کا اظہار کریں تو وہ ان کو اختیار ہے، تو یہ اختیار جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ لیکن مریم صاحبہ کے لیے میرا اپنا کمنٹ یہ ہے، مریم صاحبہ کے جو اس وقت بیانات آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کو بھی تھوڑا تحمل سے اور بردباری سے اس صورتحال کا سامنا کرنا چاہیے۔
یہ غصے والی سیاست جو ہے اور غصے والی بیان بازی یہ پی ڈی ایم کو ہی نقصان پہنچائے گی, فائدہ کوئی نہیں. دیکھیں اس سے پہلے عمران خان بھی تو اینگری ینگ مین تھے نا, وہ بھی وہی پالیٹکس کر رہے تھے, تو مریم بھی وہی کر رہی ہیں, اور آپ کا بھی مشورہ بلاول والا ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں اور لمبے لمبے سانس لیں, تو کیا یہی اب آگے وے فارورڈ ہے؟ دیکھیں ٹھنڈا پانی پینا اور لمبے سانس لے کر فیصلے کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ تو عقل مندی اور بردباری اور تحمل مزاجی جو بھی چیزیں ہیں یہ سیاست میں بہت اہم ہیں اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا اینگری ینگ مین, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا, آج وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کو اس کا پلس پوائنٹ ملا, فائدہ ملا. لیکن مریم صاحبہ کے لیے میں سمجھتا ہوں راستہ دشوار ہے, ان کو تھوڑا تحمل کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت وہ عددی اکثریت نہیں ہے ان کے پاس جو کہ ان کو چاہیے, اور ملک کے حالات بھی ایسے ہیں, تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے, اس لیے میرے خیال میں تھوڑا ٹھنڈے مزاج سے جو ہے کام کو چلانا چاہیے. اچھا, یعنی اپوزیشن والا تو چلے سائڈ پہ ہو گئے, لیکن اب گورنمنٹ کے اوپر جو پریشر ہے, دیکھیں آپ خود بھی رہے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے, اور آپ تو یعنی میدان سیاست میں اب آپ کو بھی 2 دہائیوں سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, اور پاور کوریڈورز بھی آپ نے دیکھے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں کہ جی مقتدرہ حلقوں سے رابطے اور روابط اور یہ چیزیں, اب پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے پی ایم ایل این کہ وہ کر رہے ہیں, کیا واقعی کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی مکمل ہو رہا ہے کہ جو اب چیئرمین سینٹ کو بھی مان لیا, اب یہ گیلانی صاحب کو ان کے سامنے جانا بیٹھنا, ان کے خلاف عدالتوں میں جا رہے تھے تو وہاں پہ بھی, اور آج حلیم عادل شیخ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے, تو کیا کوئی کنیکشن یا پس پردہ کچھ ہو رہا ہے آپ کے تجزیے کے مطابق؟ دیکھیں فواز صاحب, بڑا میرے خیال میں یہ بھی بڑی واضح سی بات ہے پاکستان کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو جب بھی کوئی بھونچال آتا ہے, کوئی تبدیلی آنے کی وہ سچویشن سامنے آتی ہے پالیٹکس میں, تو کوئی نہ کوئی پارٹی جو کہ ایک مشکل صورتحال میں ہوتی ہے اس کی طرف سے یہی بیان آتا ہے کہ یہ مقتدرہ حلقے جو ہیں, ادارے جو ہیں وہ اس میں مینیپولیٹ کر رہے ہیں, لیکن اپنے کرتوت کسی کو نہیں نظر آتے. وہ ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایجنسیوں کے پروردہ ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو ابھی حالیہ دنوں میں یہ رپورٹس میڈیا میں بھی آئی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے قائدین ان اداروں سے یا ان لوگوں سے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, کیا ان سے ملاقاتیں نہیں کرتے رہے؟ تو مانی خیز خاموشی تھی جب 8 مہینے کچھ نہیں ہوا تھا, اس کو بھی سوال کریں. ایگزیکٹلی, تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. یہ سب وہاں جہاں سے ان کو اشارہ ملتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں اگر اس اشارے میں ان کا فائدہ ہے تو یہ اس میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر وہاں پہ فائدہ نہیں نظر آتا یا ان کی مخالفت میں ہوتا ہے تو پھر اعتراض کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بات کرنا بہت غلط ہے, اور آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو ہر چیز میں ملوث کرنا بھی شاید ایک ان لاجیکل سی بات ہے, کیونکہ بات یہ کہ الٹیمیٹلی فیصلہ تو آپ کا ہے نا, ایکٹر تو آپ خود ہیں, ایکشن کرنے والے آپ خود ہیں. تو جب آپ ایکشن کرنے والے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کی ڈوریں پیچھے سے ہلائی جاتی ہیں؟ آپ اپنے اسٹرینتھ کے اوپر کھڑے ہوں, اپنی اسٹرینتھ پہ سیاست کریں. تو میرے خیال میں کوئی ادارہ جو ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا, لیکن چونکہ آپ خود اداروں کے دروازوں پہ دستک دینے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے پھر نیچرلی سیاستدانوں کی کمزوری ہیں جس کا آپ نے اشارہ کیا. لیکن پیسہ صاحب یہاں پہ اب جس طرح وزیر اعظم نے بھی کچھ ٹف فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں, اب یہ بھی انڈیا کے اپنی ٹیم میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں کیونکہ بڑا کلوز کال, اور جس طرح قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ ہوا تو اپنی صفوں میں بھی وہ تطہیر کا عمل ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اب معاملے خصوصی کل ندیم بابر کو ہٹایا گیا, تنقید ان کی کافی عرصے سے تھی, بیک کر رہے تھے, اب وہاں پہ بھی فیصلہ لے لیا. تو ابھی اس تناظر